أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا آپ کے پاس ڈھانک دینے والی قیامت کا حال پہنچا جس دن بہت سے منہ خوف زدہ ہوں گے، عمل کرتے کرتے تھک کر آئے مگر الٹے مصیبت میں پڑے، بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، ابلتے گرم پانی کے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا، زہریلی کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا ان کو دیا جائے گا، اس سے بدن کو کچھ بھی قوت نہ ملے گی اور بھوک کبھی دور نہ ہوگی. نعمت پا کر اس دن بہت سے چہرے رونق والے ہوں گے، اپنی کمائی سے راضی راضی ہو گئے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے باغ میں ہوں گے، فضول بکواس کی بات ان کو کبھی سنائی نہ پڑے گی. وہاں جھرنے جاری ہوں گے، اونچی بچھایت والے تخت ہوں گے، آفتاب پیمانے قرینے سے سامنے رکھے ہوں گے اور قالین قطار سے بچھائے ہوئے اور مخمل کے غالیچوں پر مسندیں بچھی ہوئی. کیا اونٹ کی طرف ان کی نگاہ کبھی نہیں گئی کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف دیکھا ہوتا کہ اسے کیسا اونچا اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کی طرف انہوں نے نگاہ ڈالی ہوتی کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف غور کیا ہوتا کس طرح بچھائی گئی ہے. آپ نصیحت کی بات سنا دو، یقیناً آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہاں مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا تو پھر اس کی خیر نہیں، کہ پھر تو اللہ اس کو بہت بڑے عذاب میں ڈالے گا. بے شک ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے.